مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہمارے زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے. ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی نقطہ نظر سے مصنوعی ذہانت کا تجزیہ کریں گے. کیا مصنوعی ذہانت کا استعمال حرام ہے یا حلال؟ مصنوعی ذہانت پر ایک مسلمان کا نظریہ کیا ہوگا. کیا مصنوعی ذہانت میں اخلاقی اقدار اور روحانیت ہے؟ مصنوعی ذہانت کمپیوٹر سائنس کی ایک شاخہ ہے جو کمپیوٹر یہ مشینوں کے ذریعے انسانی ذہانت سیکھنے کی صلاحیت، فیصلہ سازی اور مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تاہم ہر چیز کا ایک مساوی اور مخالف رد عمل ہوتا ہے. لہذا اگر ہم مصنوعی ذہانت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو مصنوعی ذہانت ہمیں نقصان پہنچائے گا. اسلام کبھی بھی ٹیکنالوجی کی خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام ٹیکنالوجی کو ایک ذریعہ کے طور پر دیکھتا ہے جس کا اچھا یا برا صارف کی اخلاقیات اور ارادوں پر منحصر ہے. مصنوعی ذہانت فی الحال صحت، تعلیم، مواصلات، سلامتی، زراعت، کاروبار سمیت مختلف شعبوں میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کا استعمال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. ان تمام شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو اسلام نے منظور کیا ہے. سورۃ العلق میں کہا ہے علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا. یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں کی نئی علم سیکھنے اور حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ کا تحفہ ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی بھی اسی علم کا حصہ ہے. تاہم اگر مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کو معمولات کو مسخ کرنے، ذاتی رازداری کی خلاف ورزی، جنگ اور تباہ کن کاروباریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اسلام کی اجازت نہیں ہے. سورہ مائدہ میں کہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو. اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کسی بھی غلط یا مجرمانہ فعل کی مدد کرنا اسلامی نقطہ نظر سے مکمل طور پر حرام ہے. مصنوعی ذہانت ایک غیر جانبدار ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے استعمال کی بنیاد پر مصنوعی ذہانت حلال یا حرام ہے. اگر مصنوعی ذہانت کو ناانصافی، سرکشی، انسانی تباہی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس آیت کی ہدایت کے مطابق اسے ممنوع قرار دیا جائے گا. سورہ اسراء میں کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. اس آیت سے واضح ہے کہ انسان خدا کی بہترین مخلوق ہے. اللہ نے انسان کو اخلاق اور روحانی طاقت دی ہے جو مصنوعی ذہانت کے پاس نہیں ہے. لوگ احسان، ہمدردی اور انصاف کر سکتے ہیں جو مصنوعی ذہانت نہیں کر سکتا. انسان سوچ، قوت ارادی اور ضبط نفس مصنوعی ذہانت سے بہت بہتر ہے. انسانی سوچ، قوت ارادہ اور ضبط نفس مصنوعی ذہانت سے بہت بہتر ہے. انسان میں بندگی اور ایک خدا پر اٹل ایمان کی خوبی ہے جس کے ذریعے لوگ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، لیکن مصنوعی ذہانت میں یہ معیار نہیں ہے.